پھر اعلان رب العالمین ہوگا ما کنت تقول فی ھذہ حق الرجل، سورت مصطفیٰ دکھائی جائے گی، قبر میں چہرہ مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا اس صورت کے بارے میں کیا کہتا تھا. زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر ایک بار بولیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ قبر کے اندر آپ کا یہ انٹرویو لے گا، ٹیسٹ لے گا. اب ذرا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کریم نے آپ کے کندھوں کے اوپر، اچھا اسکولوں میں جب پیپر ہوتے ہیں نا تو پیپروں کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ پوری کلاس جو 250-300 بچہ بیٹھا ہوتا ہے اور 3-4 نگران پھر رہے ہوتے ہیں ٹیچر. 250-300 بچہ ہے اور نگران کتنے ہیں؟ 2-3 پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنی ٹائٹ سکروٹنی نہیں کر سکتے. یا اللہ تو نے کیسا معاملہ کر دیا، بندہ ایک بھیجا ہے، نگران 2 بھی نہیں 3 نگران ہیں، ایک بندہ ہے اور نگران کتنے ہیں؟ 2 بھی نہیں 3 نگران ہیں. دائیں سائڈ پہ نگران بیٹھا ہوا ہے، بائیں سائڈ پہ نگران بیٹھا ہوا ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری اشارہ سے بھی زیادہ قریب ہوں. ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال لیں ذرا ایک بار پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے کہ میں تیرے لیے، اللہ کو سب سے پہلے عادل مانو، عادل مانو، عدل والا ہے. جس بندے کو اللہ کی عدالت پر، باپ گھر میں عادل کرتا ہے، 2 بیٹے آپس میں لڑ جائیں، اب اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کس نے شرارت کی ہے، لیکن تھپڑ دونوں کو ایک ایک پڑ جاتا ہے. غلطی کرنے والے کوئی پڑتا ہے دوسرے کو، وہ عدل کرتے، وہ اپنی طرف سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے عدل کیا. عدل، عادل کا یہ عدل ہے. اللہ آپ کے گناہوں کی جو ججمنٹ ہے اس کو، وہ ہم کہہ سکتے تھے، اب سوال کر لیتے یا اللہ ایک فرشتہ بھیج دیتا. دکان میں بیٹھا ہوا بندہ ایک طرف آنے والی چیزوں کی قیمت لکھ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف جانے والی چیزوں کی قیمت لکھ رہا ہوتا ہے. یا اللہ ایک ہی فرشتہ بھیج دیتا، وہ لائن مار کے ایک صفحے پہ آدھی سائڈ پہ نیکیاں لکھ لیتا، ایک سائڈ پہ وہ گناہ لکھ لیتا. اللہ نے کہا نہیں، میں ایسا عادل نہیں ہوں کہ یہ نہ کوئی کہے کہ جی اس نے نا انصافی کی ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایک سائڈ والا تو نیکیاں لکھ رہا ہے اور دوسری سائڈ والا گناہ لکھ رہا ہے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ کام ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بات معمولی نہ سمجھنا، ان دونوں کو غلط کر سکتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے اندر میں خود موجود ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر میں جو خود موجود ہوں. اب اللہ کے عادل ہونے پہ ہمیں یقین ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے. اب بندہ جو اپنے گھر کے اندر ایک نظام اس نے بنایا ہوا ہے، بچے کو اس نے کپڑے لے کے دینے ہیں، جینز کی پھٹی ہوئی پینٹ، بچیوں کو لباس لے کے دینا ہے فیشن کے مطابق جو ڈراموں میں چلتا ہے. اب جو گھر میں ٹی وی پہ ڈرامہ چلے گا، ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے اس ڈرامے، آج کل ایک بڑا وہ ارطغرل ایک چلا ہوا ہے، بڑی دنیا تک اس کی دھوم مچی ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ کے جو بھیجے ہوئے پاورفل جو مجاہد تھے، جو اللہ کے پیارے نبی نے جو بم تیار کیے تھے، کسی کا نام عمر بن خطاب تھا، کسی کا عثمان غنی تھا، کسی کا نام ابو بکر صدیق تھا، کسی نے اس کے بارے میں بھی کوئی بات کی ہے آج تک؟ 1400 سال بعد کے جو آج کے ڈرامے ہیں ان کے اوپر شوق رکھتے ہو، تلوار بھی لے کے دے رہے ہو، ہر چیز کی طرف شغف رکھتے ہو. خدا کی قسم واٹس ایپ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. ایسی ایسی میں نے باتیں واٹس ایپ کے اوپر نوٹ کی، مومل کلام، ایسی کلام کہ جس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، حضور کی حدیث بنا کے پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسی فیس بک کے اوپر ایسی ایسی باتیں کہ جن کو نہ دین سے اس کا تعلق ہے لیکن اس کو خدا اور اس کے رسول کا فرمان بنا کے پیش کیا جاتا ہے. قسم ہے خدا کی، اللہ کا قرآن وہ چیز ہے جو کل بھی سچا تھا، جو آج بھی سچا ہے.